السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ معزز سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا جو ٹاپک ہے، جس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، وہ عنوان ہے کالج اسٹوڈنٹس کے لیے حصول علم دین کے اصول۔ اس موضوع کو آپ دوسرے الفاظ میں بلکہ اور آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کالج کے اندر پڑھنے والے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، اگر وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو دین کیسے وہ سیکھیں، اس کا طریقہ کیا ہو اور کس انداز میں کس طریقے سے وہ دین کو سیکھیں۔ اس تعلق سے ہم چند پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو موضوع میں جو ایک لفظ ہے اصول کا معنی کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عربی زبان کے اندر دیکھیے، اصول کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اصول کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی بیس اور بنیاد کو اصول کہا جاتا ہے۔ ایک لغوی گزرے ہیں ابن منظور رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب لسان العرب کے اندر کہتے ہیں کہ الاصل اسفل کل شیء، ہر چیز کا جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، ہر چیز کی جو بیس ہوتی، بنیاد ہوتی ہے، اسی کو اصول کہا جاتا ہے۔ اور اصول کا ایک معنی ہوتا ہے قاعدہ، ضابطہ، قانون۔ یعنی کیا ہے کہ کالج اسٹوڈنٹ کے لیے حصول علم دین کے اصول، یعنی علم دین کے حصول کی بیس کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ تو بات تھی اصول کے تعلق سے۔ موضوع کے اندر ایک چیز اور ہے، علم دین۔ علم دین سے کیا مراد ہے؟ علم دین کس کو کہتے ہیں؟ علم دین سے مراد کیا ہے؟ ایک رائٹر گزرے ہیں، اس رائٹر کے تئیں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، علم دین سے مراد ہے کیا؟ علم دین کس کو کہتے ہیں؟ ایک رائٹر گزرے ہیں احمد النفراوی۔ احمد النفراوی اپنی کتاب الفواکہ کے اندر کہتے ہیں والمراد بعلم دین اللہ هو علم التوحید۔ جب یہ کہا جائے کہ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم یا دین کا علم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ علم التوحید۔ اس سے مراد ہے توحید کا علم، یعنی اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے اوصاف کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اس کا نام ہے علم دین۔ اور اسی طریقے سے علم دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، شریعت کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، واجبات ہیں، مندوبات ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، مکروہات ہیں، حرام چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان کی بجا آوری کرنا، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا، اسی کا نام علم دین ہے۔ ان ساری چیزوں کو سیکھنے کا نام کیا ہے؟ علم دین ہے۔ یہ بات تھی علم دین سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی، اصول کسے کہتے ہیں، علم دین کیا ہے، علم دین سے مراد کیا ہے، اور اس کے بعد ہم تیسرا پوائنٹ جو ہم بات کریں گے وہ یہ چیز ہے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں آپ کو یہ نصیحت کروں کہ بھائی آپ علم دین سیکھو۔ جمعہ کے خطبے میں یا عام دروس میں مسلمانوں کو نصیحت کی جائے کہ بھائی علم دین کو سیکھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف نالج آف دین، دین کا علم سیکھنے کی اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں آخر سیکھا جائے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے، میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، شریعت کا جو علم ہے، توحید کا علم، دین کا جو علم ہے، دراصل شریعت پر عمل جو ہے بغیر علم دین کے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے، صاحب دین کہتا ہے، صاحب اسلام کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد وہ مکلف ہو گیا، اب وہ شریعت کا پابند ہے، اور شریعت کی پابندی بغیر علم دین کے ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر علم دین کی معرفت کے آپ شریعت کی کسی مسئلے پر آپ صحیح معنوں میں عمل کر ہی نہیں پائیں گے۔ اور اس کی ایک موٹی سی مثال آپ لے لیں، ایک موٹی سی مثال ہے بھائی نماز آپ کو پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنی ہے، سجدے میں کیا پڑھیں گے، تشہد میں بیٹھیں گے تب کیا پڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو سیکھنا، اسی کا نام علم دین ہے۔ تو شریعت کے اوپر جو عمل ہے نا، یہ عمل بغیر علم دین کے حاصل کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ایک فقہی قاعدہ ہے، وہ قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قاعدہ یہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب۔
ما لا یتم الواجب الا بھی، ایک واجبی کام جس کے بغیر پورا نہ ہو، ما لا یتم الواجب الا بھی، جس کے بغیر ایک واجبی کام پورا نہ ہو تو وہ کام کرنا بھی واجب ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بھی فہو واجب، جس کے بغیر واجبی کام پورا نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کام کا کرنا بھی واجب ہے۔ ایک مثال سے آپ اس کو سمجھیں، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو کرنا، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لا وضو والا، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب ایک واجبی کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تو اب جس کے بغیر یعنی وضو کے بغیر اگر آپ کی نماز پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے لیے وضو کرنا بھی واجب ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بھی، جس کے بغیر ایک واجبی کام پورا نہ ہو، بغیر وضو کے ایک واجبی کام یعنی عبادت نماز پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے لیے وضو کرنا بھی واجب ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اوپر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس علم دین ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، جو بھی عبادتیں ہیں پہلے آپ کو اس کے بارے میں سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ تو بات دنیا کا ہے بھائی، یہ معاملہ دنیا کا ہے۔ مرنے کے بعد آخرت کے اندر کامیابی جو ہے اسی علم دین کی معرفت، علم دین کے حصول کے اوپر ہی منحصر ہے۔ یعنی اگر آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر آخرت میں آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کو علم دین حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایک موٹی سی مثال کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہوں گا، آخرت کے اندر کامیابی کے لیے بنیادی طور پہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اور ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے آپ کو ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا ایسا انسان کامیاب ہونے کی بات سپنے دیکھنا چھوڑ دے۔ جس کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے پھر ایسا انسان بھی خائب و خاسر ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی آپ کو چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، عمل صالح دراصل نام ہے قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کو انجام دینا، اور قرآن و سنت کے مطابق آپ اعمال اسی وقت انجام دے پائیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا، شرعی علم کی آپ کے پاس معرفت ہوگی۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم کے تئیں ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے امام بخاری کون ہے بھائی، تھوڑی سی میں بتانا چاہوں گا امام بخاری ہے کون۔ امام بخاری کی شخصیت آپ جاننا چاہتے ہیں، امام بخاری کون ہے، ان کی ہستی کیا ہے؟ یوں تو آپ سنے ہوں گے کہ صحیح بخاری کے رائٹر ہیں۔ امام بخاری کا مقام یہ ہے، علمی اعتبار سے ان کا مقام مرتبہ یہ ہے، ایک حنفی عالم گزرے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، اپنی کتاب المطالب العالیہ کے اندر کہتے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری امام الدنیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کے امام ہیں، یعنی علم کے باب میں دنیا کے امام ہیں وہ۔ اور یہی نہیں بلکہ زہرۃ الفردوس کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں حدیث کے باب میں ایک پہاڑ کی حیثیت ان کی رکھتے ہیں، ایک پہاڑ کی حیثیت ان کی ہے۔ وہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، اور فقہ حدیث میں حدیث کو سمجھنے کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دنیا کے امام ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، اور چیپٹر یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل، باب ہے، چیپٹر ہے بات کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کو حاصل کرنے کا۔ پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر کہا جائے، پھر عمل کیا جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ شریعت کے مسئلے پر عمل کریں تو پہلے آپ اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں زبان کھولیے اور اس کے بارے میں پھر آپ عمل کرنا شروع کیجئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ دنیا کے اندر شریعت کے کسی مسئلے پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں بغیر علم دین کے۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرعی علوم کی معرفت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بہرحال اور آگے بڑھتے ہیں، موضوع کے تعلق سے ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے، دینی تعلیم ضروری ہے بھائی، بلکہ دینی تعلیم جو ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، آپ کو سیکھنا ہے۔ دینی تعلیم کا سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، اور یہ کوئی میٹر نہیں کرتا بھائی کہ آپ کیا ہیں۔
بس میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو آپ کو دینی علم سیکھنا آپ پر ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ کی وہ روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو سیکھنا، علم کو سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور ایک نقطہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر شرعی مسائل بیان کرتے ہوئے جب علم کی بات کی جائے، صرف علم کی، بغیر کسی قرینے کے اگر علم کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے مراد شرعی علم ہے، دین کا علم ہے۔ اور دینی علم سے کیا مراد ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اب واجب ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک رائٹر ہیں عبدالعزیز الراجحی، اپنی کتاب سنن نبی داؤد کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے فیجب علی کل انسان ان یتعلم ما یقوم بہ دینہ، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ دین کی اتنی معرفت اس کے پاس ہو جس کے ذریعے سے وہ دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر سکے، صحیح معنوں میں دین کے اوپر وہ عمل کر سکے، اتنی معرفت ہر ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ کیف یصلی وکیف یحج وکیف یصوم، ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس کم از کم اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، کم از کم ایک مسلمان کے پاس اتنی معرفت، اتنی جانکاری تو ہونی ہی چاہیے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے علم دین کا حصول جو ہے ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے، ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، موضوع کے تعلق سے ہم 5 پوائنٹ جس پر ہم گفتگو کریں گے، وہ 5واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے علم دین کا حصول اور ہمارا معاشرہ۔ سماج کے اندر جب آپ نظر ڈالیں گے تو علم دین کو حاصل کرنے کے تعلق سے ہمارے سماج میں بنیادی طور پہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے سماج کے اندر علم دین کو حاصل کرنے کے تعلق سے آپ کو 3 طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ پہلا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو علم دین کے تعلق سے اتنے زیادہ حساس اور اتنے زیادہ ایکٹیو وہ لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے۔ دوسری جماعت آپ کو ایسے لوگوں کو ملے گی، بہت سارے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بچے کو یا بچی کو بس قرآن کا علم ہو جائے، آپ قرآن پڑھنا بچے کو آ جائے، قرآن پڑھنا وہ جان گیا بس کافی ہے، صرف قرآن پڑھنا آ جائے بس اتنا کافی ہے بھائی، تاکہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے، ناظرہ قرآن اس کو پڑھنا آتا ہے۔ تو دوسری جماعت ایسے مسلمانوں کی ہے جن کی تھاٹ ایسی ہے کہ بھائی بچے کو صرف اور صرف بس قرآن پڑھنا آ جائے کافی ہے۔ اور تیسری جماعت ایسے لوگوں کی ہے جو دین سے بالکل غافل ہیں، جن کے ہاں دینی تعلیم کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، دینی تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بھائی اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد جب بچہ بولنا شروع کیا، دین کی کوئی بات نہیں، اسلام کی کوئی بات نہیں، بچے کو لے جا کر کے انگلش ٹیوشن میں ڈال دیے، اور اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوا اسکول کے بعد بچے کو کالج میں ڈال دیے، لے جا کر کے بچے کو کالج میں ڈال دیے۔ بچے کو نہ دین کے بارے میں پتہ، نہ اسلام کے بارے میں پتہ، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول کے بارے میں، بلکہ بعض ایسے واقعات میں سامنے آئے ہیں، ایسے واقعات میں سامنے آئے کہ بعض نوجوانوں کو جن کا تعلق کالج سے تھا، کالج کے پڑھنے والے طلباء سے، جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ بھائی اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہو، ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو کالج کے اندر پڑھنے والے، ان کو اتنا نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کون تھے، نبی کون تھے نہیں معلوم بھائی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے علم دین کے حاصل کرنے کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو دینی تعلیم سے بالکل غافل ہے۔ بچہ کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، اس کے پاس دنیاوی ڈگری ہے، لیکن دین کیا ہے، شریعت کیا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور آج ہمارا مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے طلباء، ایسے ہمارے بھائی جو کالج کے اندر پڑھتے ہیں، کالج کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ دین کو سیکھنا چاہیں، دین حاصل کرنا چاہیں تو آخر وہ کیا کریں؟ شرعی طور پر اسلام ان کی کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیا کریں؟ بھائی ایسے لوگوں کو آخر کیا رہنمائی کی جائے؟ ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کالج کے پڑھنے والے ہو، کالج سے آپ کا تعلق ہے، دینی تعلیم بچپن میں آپ کو نہیں ملی، آپ علم دین کو سیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے، کہ آپ کسی عالم دین کی رہنمائی حاصل کریں، کسی عالم دین کی رہنمائی حاصل کریں۔ آپ کو دین سیکھنا ہے،
شریعت آپ کو سیکھنی ہے، اسلام آپ کو سیکھنا ہے، آپ کسی عالم دین سے آپ رابطہ قائم کریں، کسی عالم سے آپ ملیے۔ فار ایگزامپل آپ میرے پاس ہی آئیے، یا کال کے ذریعے سے، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کال کے ذریعے سے ہی، سفیان صاحب میں کالج کا پڑھنے والا ہوں، میں یہ کورس کر رہا ہوں، مجھے دین سیکھنا ہے، مجھے اسلام کو سیکھنا ہے، کسی عالم دین کی آپ رہنمائی حاصل کیجئے۔ اس لیے، اور یہاں پہ میں عالم دین کی قید اس لیے لگا رہا ہوں، آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو علماء کو چھوڑ کر کے غیروں سے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک باپ دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد ایک باپ پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، بینک بیلنس چھوڑ کے جاتا ہے، زمینیں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء نے دنیا سے جاتے جاتے علماء کو اپنی وراثت کا حصہ دیا ہے، اور وہ حصہ کیا ہے؟ انبیاء کرام نے علماء کو علم کی وراثت چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے شریعت کا جو علم ہے، دین کا جو علم ہے، اس کے حقیقی وارث علماء کرام ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو دین کا علم سیکھنا ہے تو آپ کو علماء سے جڑنا پڑے گا، علماء سے آپ کو جڑنا پڑے گا بھائی، عالم علماء سے آپ کو تعلقات قائم کرنے پڑیں گے۔ اور ایک چیز اور بھی سامنے ہونی چاہیے، علماء سے تعلق قائم کرتے سمے آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جس عالم دین سے آپ علم کو سیکھ رہے ہو اس کا منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ چونکہ بھائی ابھی فتنوں کا دور ہے، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو لمبی داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ، ماشاءاللہ بہت بڑے علامہ فہامہ لگ رہے ہیں، لیکن بھائی آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ سامنے والے کا منہج کیا ہے۔ آپ کے پاس اگر ایسی معرفت نہیں ہے کہ آپ پہچان سکیں، آپ کسی کے ذریعے سے پتہ کریں کہ بھائی ان سے ہم علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کا منہج، ان کا عقیدہ کیا ہے، علماء سے رابطہ قائم کر کے۔ اور یہاں پہ میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول کوٹ کرنا چاہوں گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان ھذا العلم دین، اے لوگو یہ جو علم ہے، یعنی دین کا جو علم ہے، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ فانظروا امن تأخذون دینکم، لہٰذا جب تم اس دین کو سیکھنا چاہو تو ہر انسان یہ غور کرے کہ آخر علم دین کس سے حاصل کر رہا ہے۔ امن تأخذون دینکم، اپنا دین تم کس سے سیکھ رہے ہو، اس کے بارے میں تمہاری غور و فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کالج کے پڑھنے والے ہیں اور آپ علم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا ضابطہ یہی ہے، پہلا اصول یہی ہے کہ آپ کسی عالم دین سے آپ بات کریں، ان سے آپ رابطہ قائم کریں کہ بھائی ہم کو دین سیکھنا ہے، آپ مجھے دین سکھائیے۔ اور یہاں پہ ایک اشکال کا میں جواب دیتا چلوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کیا علم دین صرف علماء ہی سے سیکھا جائے گا؟ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کیا علم دین صرف علماء ہی سے سیکھا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے یس، علم دین صرف اور صرف علماء ہی سے سیکھا جائے گا، صرف علماء سے سیکھا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اطلب ھذا الامر من عند اہلہ، اس دین کو سیکھنا چاہتے ہو تو جو اس کا حقدار ہے، جس کے پاس اس کی اہلیت ہے، جو اس کا حقیقی وارث ہے، ایسے لوگوں سے رجوع کرو، علماء ہی سے سیکھا جائے گا۔ اور یہاں پہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک قول جو اہل علم کے درمیان بڑی مشہور ہے، وہ بات میں یہاں پہ نوٹ کرنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاف، تین ادھورے اور ناقص قسم کے لوگوں نے اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا۔ تین ادھورے اور ناقص قسم کے لوگوں نے اس دنیا کو تباہ کر دیا، نصف فقیہ، نصف طبیب، نصف نحوی، دین اور شریعت کی آدھی ادھوری معلومات رکھنے والا، آدھا ادھورا ڈاکٹر، جھولا چھاپ ڈاکٹر اور جھولا چھاپ ماہر لسانیات۔ اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں، ایسا انسان جس کے پاس دین کی آدھی ادھوری معلومات ہو، دو چار مسئلے جان لیا، دو چار چیزیں جان لی، دو چار کتابیں پڑھ لیا اور بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پہ فتوی بازی کرتا ہے، کہتے ہیں فنصف الفقیہ یفسد الدین، جس کے پاس آدھی ادھوری معلومات ہوگی، دو چار مسئلے جان کر کے فتوی بازی کرے گا، ایسا انسان آپ کی دین کو، آپ کے ایمان عقیدوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایسا ڈاکٹر جس کے پاس آدھی ادھوری معلومات ہو، ایسا انسان یفسد الابدان، آپ کی جان لے لے گا، آپ کی جان لے لے گا بھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرے جاں، نیم ملا خطرے ایما۔ ایسا ڈاکٹر جو جھولا چھاپ ہے،
جھولا چھاپ ڈاکٹر آپ کی زندگی تباہ کر دے گا، اور جھولا چھاپ عالم دین جو جھولا چھاپ علم کی معرفت رکھنے والا، شریعت کی معرفت رکھنے والا، آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں کہنا چاہوں گا کہ آپ علم دین کو سیکھنا چاہتے ہو، علم دین آپ سیکھنا چاہتے ہو، آپ علماء سے تعلقات قائم کرو۔ ہمارے بہت سارے بھائی سوشل میڈیا پہ پاکستان کا ایک شخص ہے انجینئر محمد علی مرزا، انجینئر کو سنتے ہیں بھائی، ہمارے بہت سارے بھائی ڈاکٹر کو سنتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ایڈوکیٹ کو سنتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا بھائی، کل اگر آپ کے گھر تعمیر کا مسئلہ آیا، گھر بنانے کی بات آئی، اگر آپ گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس کو بلائیں گے؟ میں آپ کو اگر مشورہ دوں کہ بھائی آپ کو گھر بنوانا ہے، آپ ڈاکٹر بلا کر کے گھر کی تعمیر کا کام اس سے لے لو۔ کوئی اگر آپ کو یہ مشورہ دے کہ بھائی آپ گھر بنوانا چاہتے ہو، آپ ڈاکٹر کو بلا لو، آپ کا گھر بنا دے گا وہ، بھائی آپ یہی کہو گے نا، کیا بیوقوفانہ بات ہے، ڈاکٹر گھر کیا بنائے گا؟ میرے بھائی اور دوستوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، انجینئر آپ کو دین کیا سکھائے گا؟ ڈاکٹر آپ کو دین کیا سکھائے گا؟ ایڈوکیٹ آپ کو دین کیا سکھائے گا؟ چند کتابیں پڑھ کر کے، چند مسئلے جان کر کے آپ کو دین کیا سکھائے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کالج کے پڑھنے والے ہو، پہلا اصول آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ علماء سے تعلقات قائم کیجئے، علماء سے آپ علم حاصل کیجئے۔ ایک عالم گزرے ہیں موسیٰ ابن یسار، موسیٰ ابن یسار کہتے ہیں لا تأخذوا العلم، اس علم کو یعنی دین کے علم کو تم مت سیکھو الا من افواہ العلماء، مگر علماء کرام ہی کے زبانی، یعنی علماء سے آپ سیکھو۔ بہرحال یہ پہلا اصول ہے، پہلی بات ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، علم دین آپ کو علماء سے سیکھنی ہے۔ آپ ایک عالم سے ملے، عالم سے آپ نے بات چیت کر لی، اب اس کے بعد آپ کو کیا سیکھنا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ عالم سے آپ نے رابطہ کر لیا، لیکن بنیادی طور پہ دین کی بیسک معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی چیزیں جس کو آپ کو سیکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سیکھنی ہے وہ ہے عقیدہ اور ایمان کی بات۔ عقیدہ اور ایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، رسول کے بارے میں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے عقیدے کی باتوں کو سیکھنا ہے۔ اگر کسی بھی موقع پر آپ سے سوال کیا جائے بھائی اللہ کہاں ہے، تو آپ کی زبان سے بس یہی آواز آنی چاہیے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ رب کے بارے میں عقیدہ درست ہو، رب کے اوصاف کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کما یلیق بجلالہ، جیسی اس کی شان ہے اس شان کے لائق ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سیکھنی ہے، آپ عقیدے کو سیکھیے، ایمان کو آپ سیکھیے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے، دوسری چیز آپ کو یہ سیکھنی ہے کہ آپ قرآن کو آپ سیکھیے، قرآن کو آپ کو سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احادیث رسول کو سیکھنا ہے۔ اور یہاں پہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکنے والے نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کتاب اللہ کا ذکر کیا اور اپنی سنت کا ذکر کیا۔ گویا کہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام یہ کرنا ہے آپ علماء سے رابطہ قائم کیجئے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آپ عالم دین سے رجوع کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیجئے، ایمان اور عقیدے کی باتوں کو سیکھیے۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے آپ قرآن کو سیکھیے، قرآن کو پڑھنا آپ سیکھیے، قرآن کو سمجھنا آپ سیکھیے۔ کسی عالم، کسی حافظ کی رہنمائی میں آپ قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، جو اس کے اصول اور ضوابط ہیں، مخرج کی جو ادائیگی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ سیکھیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ سیکھیے، نبی کی سنتوں کو آپ سیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، آپ کا چلنا کیا تھا، آپ کا سونا کیا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، گھریلو معاملات کیا تھے، زندگی کے شب و روز کیا تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، یتیموں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی زندگی کو پڑھا جائے۔ اس لیے آج ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے بھائی، ہماری قوم کے نوجوان آج سائنسدانوں کو پڑھتے ہیں، ڈاکٹروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کبھی ٹائم نکال کر کے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کا اسٹڈی کرنا۔ اللہ کے نبی کی زندگی جب پڑھو گے، نبی کی زندگی کے اندر آپ کو
سکون تو ملے گا ہی، چین تو ملے گا ہی، دینی رہنمائی تو ملے گی ہی، زندگی کے اندر زندگی آپ کو کیسے گزارنی ہے، زندگی کے اصول اور ضابطے بھی آپ کو ملیں گے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں کالج اسٹوڈنٹ کے لیے علم دین کے اصول کیا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے آپ علماء سے تعلق جوڑیں، قرآن کو آپ پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا آپ سیکھیے، نبی کی حدیثوں کو آپ سیکھیے، اور اس طریقے سے ایمان اور عقیدے کی باتیں بھی آپ سیکھتے رہیے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔